نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک کی تفسیر چل رہی ہے۔ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس ذات کی طرف سے امن میں ہو جو آسمانوں میں ہے، یہ کہ تمہیں دنسا دے زمین کے اندر اور زمین کو لرزہ بر اندام کر دے۔ اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ جو روئے زمین ہے جس کے اوپر تم مزے سے چل پھر رہے ہو اور جو ہے مکانات تمہارے اس پر آباد ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے اتنے امن ہونے کے اور سکون ہونے کے باوجود بھی اس زمین پر جو آرام دہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے اس کے راستوں پر چل رہے ہو سکون سے، جب کہ اسی زمین ہی کی وجہ سے تم سے پہلے کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برباد کیا ہے۔ یعنی جب زمین پھٹی، زلزلہ آیا اور جو ہے قوم کی قوم اس زمین کے اندر جو ہے چلی گئی اور نیست و نابود ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں کس چیز نے یہ تسلی دے رکھی ہے، یہ امن دے رکھا ہے کہ تم اس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو کہ جو آسمانوں پر جو ہے جلوہ افروز ہے اور زمین پر اس کی حکومت ہے۔ تو تمہیں کس نے جو ہے یہ امن کا فارمولہ دے رکھا ہے کہ تم نافرمانیاں بھی کرو اور جو ہے یہ زمین تمہیں کچھ نہ کہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے، ہمارے جو ہے زندگی کے اندر بھی کئی مقامات پر زمین کے اوپر زلزلے جو ہے برپا ہوئے ہیں جس سے جو ہے ہزاروں لوگ جو ہے لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ڈرا رہے ہیں کہ زمین پر لرزہ طاری کر کے ہم جو ہے تم کو زمین کے اندر دنسا دیں تمہارے برے اعمال کی وجہ سے۔ مقصد انسان کو ڈرانا ہے، تنبیہ کرنا ہے کہ تو باز آ جا۔ اس لیے فرمایا روئے زمین پر چلتے ہوئے جب کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو زمین کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے حکم دے میں پھٹوں اور اس کو اپنے اندر لے لوں، اس کی اتنی جرات تیرا کھائے تیرا پیے اور تیری زمین پر جو ہے وہ چلے اور پھر تیرے خلاف ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا بندہ ہے تو اس کو نگل لے، اگر میرا بندہ ہے تو میں اس کو اور دیکھوں گا۔ اسی طرح آسمان کہتا ہے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی جواب دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو تام کرنا چاہتے ہیں، یعنی انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا ہے اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں کہ آخری سانس تک جو ہے نا میں تمہیں موقع دوں گا، پھر جب مر جائے گا پھر سب موقع جو ہے ختم۔ فرمایا امنتم من فی السماء، کیا تم لوگوں کو امان ہے اس ذات کی طرف سے جو آسمانوں میں ہے کہ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ یہ کہ تم پر تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ایسی آندھی نہ لائے جس کے اندر پتھراؤ ہو، جس کے اندر پتھر برسائے گئے ہوں۔ فستعلمون کیف نذیر، پس ان قریب جو ہے تم دیکھو گے کہ اس کا ڈرانا کیسا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک یہ فرما رہے ہیں کہ تم روئے زمین پر چلتے ہوئے میری نافرمانی کرتے ہو اور تم بھول جاتے ہو، تم پر آندھییں بھی آتی ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، لیکن تم ان آندھیوں اور طوفانوں کو آیا گیا سمجھتے ہو، جبکہ انہی جو ہے برے اعمال برے افعال کی وجہ سے کچھ قوموں پر ہم نے آندھی اور طوفان لائے، اس کے اندر جو ہے وہ پتھر تھے اور ایسے شدت ناک پتھر کے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے اور ان کا صفایا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے بعید والی بات بھی نہیں ہے، تم سے پچھلی قوموں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک جن لوگوں نے جھٹلایا تم سے پہلے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس دیکھو ان کو کہ ان کا کیا جو ہے وہ عبرت ہوئی، ان کو جو ہے کیا ان کا انجام ہوا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، اور کیا تم نہیں دیکھتے اپنے اوپر پرندوں کو، فوقهم صافات ويقبضن، کیسے تمہارے اوپر خوبصورتی کے اندر اڑتے ہیں، یعنی پر کھولتے ہیں پھر ان پروں کو سمیٹتے ہیں۔ ما يمسكهن الا الرحمن، بتاؤ کون انہیں ٹھہرائے ہوئے ہے، تو تم کہو گے رحمان، یعنی ان پرندوں کو جو ہے دیکھو فضا اس کا جو ہے ایک سائنسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فورس، ایسی فورس رکھی ہے جسے قوت ثقل کہتے ہیں کہ وہ آسمانی چیزوں کو اپنے طرف کھینچتی ہے۔
آپ خواہ کتنی بھی طاقتور سے ٹنوں کے حساب سے اگر لوہا آپ آسمان کی طرف اچھالیں تو وہ زمین پر ہی گرے گا۔ یہ زمین کا جو ہے یوں سمجھو کہ ایک فورس ہے، قوت ثقل ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، خواہ کوئی بڑے حجم میں ہو یا خواہ کوئی چھوٹی ہو۔ لیکن دیکھو کہ پرندہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ مزے سے اڑ رہا ہوتا ہے فضائے آسمانی کے اندر، کبھی پر کھول دیتا ہے، کبھی پر پھیلا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ایسا کرنا اور اس جو ہے خلائے آسمانی کے اندر ٹھہرانے والا وہ ہم ہیں، اور اس جو ہے پرندوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نصیحت بھی رکھی ہے، انہ بکل شیء بصیر، اور بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ہمارے جو طیارے اب بنے ہیں وہ انہوں نے جو ہے سائنسدانوں نے پرندوں کو دیکھ کر بنائے ہیں۔ کتنے پرندے ایسے ہیں کہ جو پہلے زمین پر جو ہے کافی لمبا سفر کرتے ہیں پھر اڑتے ہیں، تو ہمارے کتنے جو ہے پلین طیارے ایسے ہیں جو پہلے رن وے پر کافی سفر کرتے ہیں پھر اڑتے ہیں، اور کتنے پرندے ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ہی اڑ جاتے ہیں۔ شتر مرغ ہے اور اس جیسے کئی پرندے ہیں وہ پہلے زمین پر اڑتے چلتے ہیں پھر اڑتے ہیں، اور بعض پرندے ایسے ہیں جو ڈائریکٹ ہی اڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری بعض فلائٹیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ ہی پرواز کر لیتی ہیں اور بعض رن وے کے ذریعے جو ہے کافی لمبا سفر کر کے پھر اڑتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کر جو ہے، اور کتنی ہماری گاڑیاں ایسی ہیں کہ جو حشرات الارض کو دیکھ کر، زمین کے کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں، ان کے ساخت کے اعتبار سے بنائی گئی ہیں۔ تو دنیا کی جو ہے ہر مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو نصیحت ہے۔ تو فرمایا امن ھذا الذی ھوا جند لکم، کیا جو ہے کون ہے کہ جس کے بل بوتے پر تم ہماری نافرمانی کرتے ہو، اور جو ہے کیا ہے تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر کہ ینصرکم من دون الرحمن، ہم تمہیں ہلاک کرنا چاہیں اور وہ تمہاری مدد کر دے ہمارے مقابلے میں۔ یعنی ایسا بھی کوئی جو ہے نہیں ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس کو اللہ نے ذلیل کرنا چاہا ہے کوئی اس کو مکھی کے پر جتنی عزت بھی نہیں دے پایا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عزت دی ہے اس کو کوئی مکھی کے پر جتنا بھی ذلیل نہیں کر سکا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے کہ جو ہمارے مقابلے میں تمہاری مدد کر دے، ان الکافرون الا فی غرور، مگر یہ کہ یہ حقیقت میں دھوکے میں چل رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس وقت کے جو ہے کفار مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جو ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جو ہے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو انہیں کہتے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم جو ہے ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ مذاق، اپنے ذات کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صرف محض اپنے دھوکے میں چل رہے ہیں، باقی حقیقت ان کی کچھ بھی نہیں ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تمہارا جو رزق ہے اس کو روک دیں، ان امسک رزق، اس رزق کو روک دیں تو کون ہے کہ جو تمہیں روزی پہنچا سکے۔ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ فرمایا کہ وہ صرف سرکشی کے اندر ہیں اور مسلمانوں سے بھاگ رہے ہیں، یعنی جو بھی منکر مسلمان کیا ہے وہ اس مذہب اسلام سے بھاگ رہے ہیں اور سرکش ہوئے ہیں، یعنی اپنی منمانی کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا وہ شخص کے جو اوندھے منہ چل رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، یا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو پاؤں کے بل بالکل سیدھی سمت جا رہا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو فرمایا ایک آدمی دنیا کی زندگی کے اندر جی رہا ہے، اللہ سے دور ہے، نمازوں سے، ذکر اذکار سے، دیگر نیک اعمال سے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہے، اور باقی جو دیگر نیک اعمال ہیں وہ بھی کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک اوندھے منہ چل رہا ہے، یعنی منہ کے بل چل رہا ہے، اسے کیا دکھائی دے گا، وہ تو ایکسیڈنٹ ہی کرے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا، آنے والے کا بھی نقصان کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو دین سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے وہ اپنی ذات کا بھی جو ہے نقصان کرتا ہے، اپنی نسل کا بھی جو ہے نقصان کرتا ہے۔ قل هو الذی انشأکم، اور وہ اللہ کہ جس نے بنایا تمہارے واسطے، نہ قل هو الذی انشأکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع، اور بنایا تمہارے لیے سننے کے واسطے کانوں کو، والابصار، دیکھنے کے واسطے آنکھوں کو، والافئدہ، اور سوچنے کے واسطے دل کو، قلیلا ما تشکرون، کون ہے کہ جو ہے بہت کم لوگ ہیں کہ جو شکر کرتے ہیں۔ دیکھو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کتنے لوگ جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں لیکن مردہ ہوتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر کے وجعل لکم السمع، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے سننے کے لیے کان دیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مادر ذات جو ہے بیچارے گونگے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، انہیں سنائی نہیں دیتا۔ اور اسی طرح فرمایا والابصار،
اور ہمیں آنکھیں بھی دی، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مادر ذات نابینا ہوتے ہیں، انہیں دکھائی بھی نہیں دیتا، والافئدہ، اور جو ہے والافئدہ، اور کتنے لوگ جو ہے دل کا کام ہوتا ہے سوچنا، اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس دل بھی ہوتا ہے لیکن سوچنے کی حس نہیں ہوتی، بیچارے مجنون ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس انسان کو صحیح سالم دیا ہے، اور تقاضا بھی اللہ کا اسی انسان سے ہے، اور جو معذور ہے جس کے پاس حرج ہے، فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، یعنی تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، کوئی جو ہے معذور ہے، تو اس کے اوپر حج نہیں ہے، وہ نہ کرے کیونکہ یہ عذر ہے۔ تو اس طرح فرمایا جس کے اوپر یہ سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو اس کو چاہیے کہ ان پر میرا شکر کرے، اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں آ جائے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اور کہہ، یعنی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو کہیے کہ کون ہے کہ جس نے تمہیں زمین پر پھیلایا، یعنی یہ زمین پر تمہیں وارث بنایا، مالک بنایا۔ آپ آج دیکھ لو کہ ایک مرلہ کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی بھی، اور بعض جگہ تو ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اس پر پیسے بھی دینا چاہتے ہیں کہ میں یہ رقبہ لینا چاہتا ہوں، لیکن لوگ نہیں دیتے۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زمین کا وارث بنایا، اور جو ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے۔ اور فرمایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ہمارا واپس اکٹھا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ یعنی ایک آدمی کو زمین پر بسا دی جائے اور کہے کہ یہ زمین بھی تیری ہے اور تجھ سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی پریشانی ہے زندگی گزارنے کے لیے، لیکن ہمارے لیے تو دوہری پریشانی ہے۔ ایک تو ہمیں دنیا میں آباد کیا ہے، اس میں ہمیں لمحے لمحے کے لیے اپنا محتاج بنایا، اور دوسرا پھر ہمیں بعد میں اپنے سامنے جمع بھی کرے گا، ہم سے پوچھ گچھ بھی کرے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ جو ہے تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے، تو وہ کہنے لگے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی ابھی کر کے دکھاؤ۔ تو انسان جو دنیا کے دھوکے کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اس سے اکثر لوگوں کی زبان سے اب یہ سنا ہے، جو زندگی سے تنگ ہوتے ہیں، جس کی مزدوری صحیح نہیں لگتی، کاروباری اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس مر جائیں گے، مر جائیں گے جی۔ تو بھائی مر جانے سے کام نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا گزارنے کے لیے جو ہے ہر ایک چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق رکھا ہے۔ ابھی دیکھ لو کتنا بھی غریب ہو وہ ننگا کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا، کیونکہ کپڑا اس کی زینت ہے، اور اسی طرح کتنا بھی کوئی گیا گزرا غریب ہو وہ کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ عزت نفس اس کا تقاضا کرتی ہے، عزت اس کو چاہتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ جو قرب قیامت کا وقوع ہے، اور جو قیامت کا واقعہ ہونا ہے، یہ بھی حقیقت ہے، اور عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ حساب کتاب ہونا چاہیے۔ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ سوائے اس کے نہیں کہ علم، یہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہیں کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں، یعنی اس وقت سے ڈر جاؤ کہ جو بڑا ہی عجیب جو ہے منظر ہوگا۔ فلما رأوه زلفۃ، فرمایا محبوب جب یہ دیکھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ آپ نے انہیں اتنی بڑی قیامت کی خبر سنائی، انہوں نے آپ کا مذاق بنا دیا، جی کب ہوگی قیامت، جی پھر ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب جب یہ دیکھیں گے نا اس قیامت کو، زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے منہ کے رنگ جو ہے وہ اڑ جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا حشر والے دن جب جہنم لائی جائے گی، 70,000 فرشتے اس کو نکیلیں ڈال کر لائیں گے، اور دھاڑتی ہوئی چیختی ہوئی آئے گی، اور وحشتناک آواز میں چیخے گی کہ اگر اس چیخ و پکار کا اظہار آج کے دور میں دنیا کے اندر کر دیے جائے تو ہمارے بچے بوڑھے ہو جائیں۔ سورہ مزمل کے اندر تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، تو تمہارے بچے اس خوف اور دہشت سے بوڑھے ہو جائیں، ایسا خوفناک منظر۔ تو فرمایا جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے جو ہے وہ ناگوار ہو جائیں گے، اور رنگ اڑ جائیں گے، چہرے فک ہو جائیں گے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم جو ہے وہ اپنی جو ہے باتوں کے اندر کہا کرتے تھے، جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اگر ان اہلکنی اللہ، ہم ہلاک ہو گئے، ومن معی، اور ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے، او رحمنا، تو تم بتاؤ نہ، یا ہم دونوں پر رحم کر دیا گیا، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، پس اے کافروں کہ تم بتاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب سے کون نجات دلائے گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک شبہ جو ہے اس کا شبہ کا رد کیا
کہ کفار جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان سے قیامت مانگتے ہیں، اور یہ خود کہتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین ٹوٹ جائے گی، تو یہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی تو نقصان ہوگا، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ڈوبیں گے، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ تمہارا ایک ذہن ہے کہ ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے اور ہماری جماعت بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پر اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا تو ہمارا معاملہ تو پھر بھی سمجھ آتا ہے، ہم ماننے والے ہیں، تمہارا کیا بنے گا؟ تو کیونکہ تم تو مانتے نہیں ہو، تم تو سرے سے جو ہے وہ منکر ہو، اس لیے فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ قل هو الرحمن آمنا بھی، کہہ دیجئے کہ وہ رحمان آمنا بھی، ہم نے اسی پر ایمان لایا، وعلیہ توکلنا، اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، فستعلمون من هو فی ضلال مبین، بس ان قریب تم جان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کھلی گمراہی کے اندر چل رہا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہ کہہ دیجئے محبوب کے کیا سوچو ذرا دیکھو کہ ان اصبح ماؤکم غورا، جس پانی کو تم استعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بہت گہرائی میں ڈال دے، بہت نیچے کر دے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے کہ جو اس پانی کو دوبارہ لے کر آئے؟ کتنے علاقے، کتنے زمین کے حصے ایسے ہیں جن کا پانی بہت گہرائی میں ہے، مشینری اس سے جواب دے چکی ہے۔ ایک ملحد کے سامنے اس آیت کو پڑھا گیا کہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں اور زیادہ ہائی مشینری لے کر آؤں گا اور میں اس پانی کو نکالوں گا۔ ملحد اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے قانون، اللہ تعالیٰ کے اصول کو توڑنے والا ہو۔ تو تفسیر کشاف والے نے یہ لکھا ہے کہ اس ملحد نے جب یہ کہا تو اس کی آنکھوں کا جو پانی ہے وہ خشک ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا بطور سزا کہ اس نے میری ذات پر اعتراض کیا اور میرے مقابلے میں مشینری کو لایا ہے۔ تو اس پر فرمایا اس کے کھڑے کھڑے یہ آنکھوں کے اندر پانی ہوتا ہے جس سے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں اور اس کا نظام چلتا ہے، اور وہ خشک ہو گئی، اس کی پتلیاں سکڑ گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو وعیدات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، ہم اس کو محض باتیں نہ سمجھیں بلکہ قانون سمجھیں، اصول سمجھیں، ضابطے سمجھیں، اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی ان کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ۔